آج کا ہمارا جو اگلا قرآنی سفر ہے وہ ہے سورہ الکافرون۔ کافرون ایمان والیوں جمع ہے کافر کی۔ اس سورت کا نام الکافرون ہے۔ اس کی آیتیں 6 اور 1 رکوع ہے۔ اس کے کلمات کی تعداد 26 اور حروف کی تعداد 94 ہے۔ ایمان والیوں یہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجمع عام میں جا کر اس کی تلاوت بھی فرمائی۔ سبحان اللہ۔ ایمان والیوں ہم نے پچھلے اسباق میں بھی پڑھا کہ جب اسلام کی دعوت و توحید روز بروز ترقی کر رہی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شبانہ روز جو محنتیں تھیں وہ رنگ لے کے آ رہی تھیں، تو جو کچھ قریش کے جو رئیس تھے، سردار تھے، ان کو ہضم نہ ہو رہی تھی، اور وہ اس بات کو لے کر آپ کے ابو طالب کے پاس میں آئے۔ تو جب آگے انہوں نے ساری بات کی تو ایمان والیوں اسی سے ہم اس بات کو دیکھیں گے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پھر بلایا گیا تو آپ نے کہا کہ اگر میرے دائیں ہاتھ پر اگر وہ سورج لا کر رکھ دیں اور بائیں ہاتھ پر چاند رکھ دیں تو بھی میں اپنے رب کی توحید کی تبلیغ میں رائی برابر بھی سستی نہیں کروں گا۔ جب اس سودا بازی میں بھی ناکام ہوئے تو انہوں نے ایک اور چال چلی۔ مغیرہ، ولید بن مغیرہ، عاص بن وائل، اسود بن عبد المطلب اور امیہ بن خلف روسے مکہ اکٹھے ہو کر ایک روز حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ آپ کی تبلیغ اور دعوت سے قوم میں انتشار اور افتراق پھیل رہا ہے، یہ کسی اچھے مستقبل کی پیش خیمہ نہیں ہے۔ اگر ہمارے اور آپ کے درمیان انتشار کی یہ خلیج یوں ہی وسیع ہوتی چلی گئی تو ایک دن ایسا آئے گا کہ جب ہماری قوت کا جنازہ نکل جائے گا اور دشمن قبائل ہم پر حلہ بول دیں گے تو ہم ختم ہو کر رہ جائیں گے۔ ایمان والیوں تو انہوں نے ایسے ہی گفتگو کرتے ہوئے اپنی ایک تجویز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پیش کی کہ ایک سال ہم سب مل کر آپ کے خدا کی عبادت کریں گے اور دوسرے سال آپ ہمارے ساتھ مل کر ہمارے بتوں کی پرستش کریں گے۔ یہ تجویز سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا معاذ اللہ ان الشرک باللہ غیرہ، میں اس بات سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراؤں۔ اس وقت یہ سورہ جو کافرون ہے اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی، جس سے ان کی ساری امیدیں جو تھی وہ خاک میں مل کر رہ گئی اور ہمیشہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں مایوس کر دیا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی زبان سے یہ کہلوایا کہ آپ کہیں لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین اور میرے لیے میرا دین۔ یہ تھا ایمان والی سورہ کافرون کا تفصیلی جائزہ۔ اب ہم چلتے ہیں اپنی اگلی سورہ کی طرف جو کہ الحمدللہ ہے سورہ نصر۔ ایمان والیوں نصر کے معنی ہے مدد کے۔ ایمان والیوں اور اس کی آیات 5 اور 1 نصر کے معنی ہے مدد کے، اور اس کی 3 آیات اور 1 رکوع پر یہ مشتمل ہے۔ ایمان والیوں سورہ نصر کا جب آپ مطالعہ فرمائیں گی تو آپ کو علم میں اس حوالے سے اضافہ ہوگا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی مدد، اپنی نصرت کا یہاں پر اعلان فرما رہا ہے۔ اور دیگر روایات کے مطابق یہ جو صورت ہے حجۃ الوداع کے موقع پر نازل ہوئی، جب سارا جزیرہ عرب اسلام قبول کر چکا ہے، اناد و فساد کی آخری چنگاری بھی بجھ گئی ہے، انسانیت کا ہادی برحق اور مرشد کامل اپنے خالی کا محبوب بندہ اور برگزیدہ رسول اپنی ناقہ پر سوار ہو کر اپنا تاریخ ساز خطبہ ارشاد فرما رہا ہے۔ اس میں بین الاقوامی قانون، بین الاقوامی اخلاقی ضابطوں اور فلاح دارین کے اصول بیان کر رہا ہے۔ اس وقت یہ صورت نازل ہوئی جس میں فتح اور کامرانی کی حالت میں جن آداب کی پابندی ضروری ہے اس کی وضاحت فرمائی جا رہی ہے۔
دعا کرتی ہوں اللہ تعالیٰ سے کہ ہر میدان میں اسلام کی عظمت کا پرچم لہرانے کی اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق دے اور ان آداب کی بھی پابندی کرنے کی توفیق دے۔ یہ تھی سورہ النصر۔ اب ہم چلتے ہیں اپنی اگلی سورہ کی طرف جو کہ سورہ لہب۔ اس سورت کا نام اللہب ہے۔ اس میں 1 رکوع 5 آیتیں 20 کلمات اور 177 حروف ہیں۔ ایمان والیوں، لہب ایک ایسے تعلق سے وابستہ ہے جہاں محبت کی توقع ہو، وہاں سے اگر نفرت اور عداوت کا لاوا پھوٹ نکلے، جہاں سے تائید اور اعانت کی امید ہو، وہاں سے مخاصمت کا طوفان امڈنے لگے، تو یقیناً یہ چیز بڑی تکلیف دہ ہوتی ہے۔ ابو لہب آپ کا حقیقی چچا تھا۔ حضرت عبداللہ اور ابو لہب دونوں حقیقی بھائی تھے۔ اس سے بجا طور پر یہ امید کی جا سکتی ہے کہ وہ اپنے سگے بھائی کے یتیم بیٹے کے ساتھ شانہ بہ شانہ کھڑا ہوگا، اس کی تائید و نصرت میں ذرہ برابر بھی کوتاہی نہیں کرے گا۔ نیز یہ بنی ہاشم کا رئیس تھا اور عرب کا وہ معاشرہ جس میں ہادی برحق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، اس میں ہر قسم کی مرکزی حیثیت اس قبیلے کو حاصل تھی، یعنی کہ ہر حوالے سے یہ قبیلہ جو ہے وہ اشرف رسوخ رکھتا تھا۔ ایمان والیوں، لیکن قبیلے کے ہر فرد کی امداد کرنا اس قبیلے کے سردار کے اخلاقی اور سیاسی ذمہ داری تھی۔ اگر وہ فرد ظالم بھی ہوتا تو مظلوم کی مدد کی بجائے قبیلے کے سارے افراد اپنے ظالم بھائی کی مدد کرنا ضروری سمجھتے۔ اب یہ ابو لہب کا میں تعارف بھی دینا چاہتی ہوں کہ ابو لہب جو ہے بنی ہاشم کا رئیس تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہاشمی تھے۔ اس کا یہ اولین فرض تھا کہ وہ اپنے خاندان کے ایک باکمال فرد کی دعوت کو قبول کرتا اور دعوت کو کامیاب بنانے کے لیے اپنے سارے وسائل داؤ پر لگاتا۔ خونی اور خاندانی قریبی تعلقات کے علاوہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پڑوسی بھی تھا، یعنی ادھر بھی پڑوسی کے حقوق بھی آگے ہوئے۔ لیکن ایمان والیوں، وہاں پر بھی اس نے اپنی عداوت، اپنے بغض کو پیچھے نہ چھوڑا، بلکہ اس کا ہمسائے ہونے کے ناطے بھی کیا طرز تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر میں جب مصروف عبادت ہوتے ہیں تو وہ مردہ جانوروں کی بدبودار اوج گلی سڑی آنتے اٹھا کر لاتا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پھینک دیتا۔ گھر کے آنگن میں کوڑا کرکٹ ڈالتا، پھینکتا، اور جب ہنڈیاں پک رہی ہوتی تو وہاں غلاظت پھینکتا، اور اس کا روز کا معمول تھا۔ معاذاللہ، اسی خبیثیت تھی اس انسان کے اندر۔ صرف اسی پر بس نہیں، اس کی بدبخت بیوی امارت و وجاہت کے باوصف خود جنگل میں، خود اپنے غرور و تکبر میں خود جنگل میں جاتی اور خاردار ٹہنیاں چنتی اور ان کا گڈھا اپنے سر پر اٹھا کر لاتی اور رات کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ران میں ڈالتی، تاکہ جب نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم رات کو یہاں سے گزرے مسجد حرم کی طرف جانے کے لیے تو وہ آپ کے نرم و نازک پاؤں میں کوئی نہ کوئی کانٹا ہی چبھ جائے۔ یعنی دونوں میاں بیوی کبھی ہر قسم کی رکاوٹ جو ہے پیدا کرنے کے لیے آگے ہوتے ہوئے۔ ایمان والیوں، اعلان نبوت سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 2 صاحبزادیاں اس کے 2 بیٹوں عقبہ اور عتیبہ کے نکاح کے ساتھ بیاہی گئی تھی۔ جب سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کی تبلیغ شروع کی تو اس نے اپنے دونوں بیٹوں کو بلایا اور واشگاف الفاظ میں کہا کہ اگر تم نے ان کی بیٹیوں کو طلاق نہیں دو گے تو میری تمہاری بول چال، لین دین، آنا جانا قطعاً بند ہو جائے گا، تمہیں میرا مرا ہوا منہ دیکھنا پڑے گا۔ چنانچہ دونوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادیوں کو طلاق دے دی، اور قطیبہ نے اپنے خبث باطن کا کچھ زیادہ ہی مظاہرہ کیا، کہنے لگا وَالنَّجْمُ اِذَا ہوا کے رب سے کفر کرتا ہوں۔ اس ناپاک نے روح انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تھوکنے کی جسارت کی تو لوٹ کر اس کی کبھی اسی کے منہ پر آ پڑی۔ سبحان اللہ۔ حضور کی زبان سے نکلا، الہی اپنے کتوں میں سے ایک کتا اس ناانجات پر مقرر فرما جو
چنانچہ ایک سفر میں ایک شیر نے اسے پھاڑ ڈالا، لیکن نہ اس کا ناپاک خون پیا اور نہ ہی اس کا پلید گوشت کو کھایا۔ ایمان والیوں، اس واقعے کی تفصیل سورہ النجم کے حواشیہ میں بھی، اس کی تفصیل میں بھی ہم لوگ جو بیٹیاں قرآن سفر کر کے پڑھ چکی ہیں۔ ایمان والیوں، اور یہ نہیں بلکہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعوت توحید کے لیے نکلتے تو آپ کا طرز یہ تھا، آپ کا معمول یہ ہوتا تھا کہ آپ تجارتی بازار لگتے یا لوگوں کا اجتماع ہوتا تو یہ بدبخت وہاں بھی تشریف لے جاتا، وہاں بھی چلا جاتا جہاں جہاں میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے جاتے، اور حاضرین کو توحید کی جب آپ دعوت دے رہے ہوتے ہیں تو یہ کم وقت اسی موقع پر پہنچ جاتا اور چلا چلا کے لوگوں کو کہتا کہ اے لوگوں، یہ میرا بھتیجا ہے، یہ دیوانہ ہو گیا ہے، اس کے قریب مت جانا، اس کی بات ہرگز نہ سننا ورنہ گمراہ ہو جاؤ گے۔ تو اس نے کوئی کسر نہ چھوڑی دین اسلام کے اس معلم عظیم کی راہ میں رکاوٹیں پیدا کرنے کے لیے۔ بہرحال آخر ان کی بھی پوری ہوئی، اور وہ جو اس کی جورو تھی، اس کی بیوی تھی، سورہ لغم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اور اس کی جورو بھی بدبخت ایندھن اٹھانے والی، اور اس کے گلے کی موج کی رسی ہوگی۔ اور اس کی دو چیزیں، کچھ نے یہ کہا کہ جو زیادہ تر بات یہ ملتی ہے کہ جس رسی کو یہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لیے تیار کرتی تھی، گڈھا اٹھاتی تھی، اسی رسی نے اس کی جان لے لی۔ یہ ام جمیل کی جو ابو لہب کی زوجہ ہے، جورو تھی۔ آگے ہے جی ہماری اگلی سورہ، وہ ہے سورہ الاخلاص۔ ایمان والیوں، سورہ الاخلاص کے حوالے سے جب آپ پڑھیں گے تو یہ یاد رکھیں، توحید کے اوپر سب سے بڑی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی دلیل کہ اللہ ایک ہے، وحدہ ہے، یکتا ہے، کوئی اس کا ہمسر ثانی نہیں۔ سورہ اخلاص یہ سب سے بڑی اس کی دلیل ہے۔ اس میں اس کی آیات کی تعداد 4 اور 12 آیتیں 5 بھی ہے۔ یہ 15 کلمات اور 47 حروف پر مشتمل ہے۔ اس کی شان نزول تھوڑا سا میں آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہوں گی۔ ایمان والیوں، ابو العالیہ ابی بن کعب سے روایت ہے کہ مشرکین کا ایک گروہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور پوچھا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس رب پر ایمان لانے کی آپ ہمیں دعوت دیتے ہیں، اس کا نسب نامہ تو ہمیں بتائیں تاکہ ہمیں اس کی پہچان ہو جائے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے ان کے جواب کے لیے سورہ اخلاص کا نزول فرمایا۔ ہاں، تو تم میرا نسب نامہ پوچھتے ہو تو سنو پھر، قل اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، یہ میرا نسب نامہ ہے۔ مزید ایمان والیوں، جو ہمارا قرآنی سفر ہے وہ ہے سورہ فلق اور ناس پہ۔